اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج میں آپ سے کچھ اردو میں بات کروں گا اور ایک پیاری سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کتاب روض الفائق نے المواعظ الرقائق جلد 2 صفحہ 145 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف کی طرف آئے، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آگے ہو کر پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پیش رو بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے آگے نہیں ہوں گا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرے بعد ابو بکر سے زیادہ اچھے پر نہ سورج ابھرا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں بہتر عورت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، مردوں میں سے بہتر مرد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے مبارک کی طرف دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا ارادہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے زہد کو، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلق کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے میدان میں جہان اکٹھا ہوگا تب خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے ابو بکر تو اپنے محبین کے ساتھ مل کر بہشت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حنین اور خیبر کے دن جب کھجور اور دودھ آپ کے حضور میں تحفہ ہو کر آئے تب فرمایا کہ یہ طالب غالب کا ہدیہ علی بن ابی طالب کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس شخص سے آگے ہو سکوں گا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابا بکر تم میری آنکھ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بہشت کے جانوروں میں سے ایک جانور پر سوار ہو کر آئیں گے، پھر منادی ہوگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تیرے والد اچھے تھے اور تیرے بھائی اچھے تھے اور تیرے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ بھائی علی بن
ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تب ملک رضوان بہشت اور دوزخ کی چابیاں لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ تم پر سلام پڑھتا ہے اور تمہیں فرماتا ہے کہ یہ بہشت کی اور دوزخ کی چابیاں ہیں، جسے چاہو بہشت میں بھیجو اور جسے چاہو دوزخ میں روانہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یا محمد اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تب میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حضرت فاطمہ سے محبت رکھتا ہوں۔ تب میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں۔ تب میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے کیسے ہوں جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان اہل زمین کے ایمان سے تولا جاتا تو اس پر بھاری ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی اولاد اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا بہشتی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ پھر قیامت والے کہیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ پھر کوئی آواز کرنے والا آواز بلند کرے گا کہ یہ خدا کے دوست علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل محشر یہ آواز سنیں گے کہ اے صدیق اکبر بہشت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، یعنی بہشت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے کیسے ہو سکتا ہوں جس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے اہل کروبی یعنی ملائکہ روحانی اور ملا الاعلیٰ روزانہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق اور اہل بیت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حب میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس مرد سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی جس رسول نے سچ لایا اور جس ابو بکر صدیق اور دوسرے ہر ایک سچے مومن نے اس کو سچ مانا وہ سب لوگ پرہیزگار ہیں۔ پھر حضرت رب العالمین کی طرف سے صادق امین حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا پاک اوپر سے آپ پر سلام پڑھتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ اس ساتھ میں 7 آسمانوں کے ملائک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہترین ادب اور بہترین جواب کا سلسلہ ان میں چلا ہے۔
وہ سن رہے ہیں، اب آپ ان دونوں تک تشریف لے چلیں اور ان دونوں کے تیسرے آپ بنیں، تاکہ ان دونوں کے گرداگرد رحمت اور رضوان کا حلقہ بندھا ہوا ہے، اور دونوں کو ادب، اسلام اور ایمان کی بھلائی سے مخصوص فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور جس طرح جبریل نے ذکر کیا تھا دونوں کو اس طرح پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں سے ہر ایک کا چہرہ چوم کر فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کی قدرت کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، دریا سیاہی بنے، درخت قلم بنے، اور آسمان اور زمین کے رہنے والے سب کاتب تو بھی آپ دونوں کی نیکیاں اور آپ دونوں کی ثواب کی وصف لکھنے سے عاجز ہو جائیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی حضرت صدیق اور حضرت شیر خدا کی آپس میں محبت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔